بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کی جماعت مستحب ہے کہ نماز تراویح یا جماعت ہو اور تلاوت قرآن ظاہری ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح اسی طرح پڑھی تھی۔ نماز تراویح کی ابتدا اسی رات سے کرنا چاہیے جس رات کو ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے، اسی لیے کہ وہ رات ماہ رمضان کی رات ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ حضور والا نے بھی اسی طرح پڑھی ہے۔ ایسا کہ نماز کے فرضوں اور سنتوں کے بعد تراویح ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا چاہیے۔ 20 رکعت کے 5 تراویح ہے، یعنی ہر 4 رکعت کا ایک تراویح۔ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے وقف ضروری ہے۔ ہر 2 رکعت کے شروع میں اس طرح نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز تراویح مسنون ادا کر رہا ہوں، نماز خواہ تنہا پڑھ رہا ہوں یا جماعت کے ساتھ، ہر صورت میں نیت کرنا مستحب ہے۔ ماہ رمضان کی اول شب کی تراویح میں پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علق یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھے، کیونکہ ہمارے امام احمد بن حنبل اور دوسرے تمام ائمہ کے نزدیک یہ قرآن کی پہلی نازل شدہ سورہ ہے۔ اسی طرح تمام مجتہدین رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ پھر سورہ کے آخر میں سجدہ تلاوت کریں، اس کے بعد اٹھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ پورے قرآن کو تراویح میں پڑھنا مستحب ہے تاکہ اس طرح لوگ پورے قرآن کو سن لیں اور قرآن میں جو امور نواہی، نصائح اور بشائر ہے ان سے واقف ہو جائیں۔ پوری تراویح میں ایک ختم سے زیادہ پڑھنا اچھا نہیں تاکہ مقتدیوں کو کوئی دشواری نہ ہو اور وہ تنگ دل ہو کر اکتا نہ جائیں، جماعت سے کراہت نہ پیدا ہو اور ان کا ثواب عظیم اور اجر جزیل فوت نہ ہو جائے، اور چونکہ یہ تمام دقتیں ان کو امام کی وجہ سے پیش آئیں گی، اس لیے امام کا گناہ عظیم ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا کہ معاذ، کیا تم فتنہ و بلا پیدا کرتے ہو؟ افتان انت یا معاذ؟ صورت یہ ہوئی کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز پڑھائی اور قرات کو تول دیا تو ایک شخص نماز توڑ کر الگ ہو گیا اور اس نے تنہا نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پھر اس نے اس امر کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس وقت حضور نے ان کو بلوا کر یہ الفاظ حضرت معاذ سے فرمائے: مستحب ہے کہ تراویح کی نماز وتر پڑھیں۔ وتر کی پہلی رکعت میں سبح باسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس لیے حضور سرور کائنات کا یہی معمول تھا۔ 2 تراویح کے درمیان نفل پڑھنا مکروہ ہے، اسی طرح 2 مسجدوں میں تراویح پڑھنا مکروہ ہے۔ نفل نماز کو تراویح کے بعد باجماعت پڑھنا بھی 2 روایتوں میں سے ایک کے بموجب مکروہ ہے۔ یہ تعقیب یعنی جماعت کے بعد جماعت کرنا ہے۔ امام احمد کے نزدیک تعقیب مکروہ ہے،
ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت انس بن مالک بھی اسی مکروہ سمجھتے تھے، بلکہ تراویح کے بعد کچھ دیر سو رہیں، پھر اٹھ کر جتنے نوفل اور تہجد پڑھنا چاہے پڑھیں، پھر اپنے خواب گاہ میں چلا جائے۔ ناصیۃ اللیل، رات کا اٹھنا، جس کی تعریف اللہ نے سورہ مزمل میں فرمائی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ تراویح کے بعد جماعت نوافل بلا کراہت جائز ہے، لیکن بالکل آخر میں سونے سے پہلے یہ نفل باجماعت پڑھیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ رات کی فضیلت آخری حصہ پر چھوڑ دیتے ہو، مجھے تو اس ساعت سے جس میں تم نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھتے ہو وہ ساعت زیادہ محبوب ہے، جبکہ تم سو جاتے ہو، یعنی جس گھڑی تم سوتے ہو وہ ساعت میرے نزدیک اور وہ گھڑی تمہارے اس ساعت سے زیادہ پسندیدہ ہے جس میں تم کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہو۔